بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ ٹائٹینک بحری جہاز جو کہ 1912 میں 14 اور 15 کی درمیانی شب کو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے متعلق جہاز کے مالک نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے 1512 افراد شامل تھے۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھمپٹن سے 10 اپریل 1912 کو کیا تھا اور یہ شمالی بحرہ اوقیانوس میں ڈوب گیا تھا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3800 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور 5ویں روز کی درمیانی شب میں اس میں سوار 1512 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر زندہ بچ پائے، چونکہ اس کے متعلق یہی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا اور نہ یہ ڈوب سکتا ہے، اس لیے اس پر زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھیں۔ اگر لائف بوٹس زیادہ ہوتی تو شاید سارے لوگ بچ سکتے تھے، کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ لگ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے مرنے والوں کی تعداد 1512 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ ٹکٹ کے بغیر اس پر سوار ہو گئے تھے، جن کا کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں، یعنی جن کے پاس ٹکٹ بھی نہیں تھی وہ بھی لوگ اس میں سوار ہو گئے تھے۔ بچنے والوں میں سے کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز کو چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل ترین شخص قرار دیا جاتا تھا۔ اس کا نام بریوٹ ایسمے تھا۔ ایسمے اکتوبر 1937 کو گوشہ تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے بارے میں لائف بوٹ کے چلانے والوں نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے تیزی سے لپکا تو ایک مسافر نے کہا یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو، اللہ آپ کا محافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ جہاز کا کپتان 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے اس عظیم جذبے کو خراج تسخیر پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹیفورڈ میں نصب کیا گیا۔ اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز تیار ہو گیا ہے۔
اور اس کے مالک نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا، اسے طوفان نو تو کیا نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ڈوب سکتا۔ یہ وہ دعویٰ تھا جو لنگر اٹھانے کے موقع پر اس کے مالک بروڈے نے کہا تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو جدید، خوبصورت، آرام دہ، پرتعیش اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر چھوڑی نہ تھی۔ خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ منہ زور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے، لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا دیو ہیکل جہاز بھی ممکن ہے کنارے نہ لگ سکے۔ یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوا۔ ٹائٹینک نے اپنی تحلیق کے بعد محض 4 دن کا سفر ہی کیا اور قیامت تک کے لیے غرور کرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا۔ واصف علی واصف صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، اور جب کنارے لگ جائے تو پھر اپنے زور بازو کے قصیدے پڑے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔